حسین نے مکہ کیوں چھوڑا؟ بس یہ راز سناؤں گا اور آپ کو سلام کروں گا۔ حسین چاہتے تھے کہ مکہ میں حسین جب پہنچیں، حسین امامت کا اختیار بتائیں، حسین حجت کی اہمیت بتائیں، حسین بتائیں کہ مذہب میں امام کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے تمہید اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ان کے ذہن میں بیٹھے۔ امام حسین جب مکہ پہنچے تو امام حسین کسی مسلمان امتی کے گھر نہیں رہے۔ امام حسین اپنی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا جو گھر مکہ میں تھا، حسین نے وارث بن کے اس گھر کا دروازہ کھولا۔ حسین خدیجہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، رسول کا لہو ہونے کی حیثیت سے، علی کا لال ہونے کی حیثیت سے اس گھر میں مقیم رہے، لوگوں کو اسلامی مسائل بتاتے رہے، شریعت پہ فتوے دیتے رہے۔ بالکل جب عین حج کے دن آئے، حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فوراً احرام پہنو۔ انہوں نے احرام پہنے، آگے آگے حسین چلے، پیچھے پیچھے حسین کا لشکر چلا، پیچھے پیچھے حسین کے اصحاب چلے، پیچھے پیچھے حسین کے ساتھی چلے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے اور حسین حدود کعبہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تمام مسلمان لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے۔ مسلمان کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ آتے ہوئے حسین کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ چہرہ حسین کو دیکھ رہا تھا۔ حسین نے طواف کعبہ شروع کیا۔ طواف کعبہ کرتے کرتے حسین نے اپنے دائیں کاندھے کی طرف دیکھا۔ ابو الفضل العباس حسین کے دائیں چل رہے تھے۔ حسین نے صرف آنکھ کا اشارہ کیا، آنکھ کا اشارہ کیا۔ عباس نے حسین کی آنکھ کے اشارے کو سمجھا۔ عباس نے ساتھیوں سے کہا حسین کہتے ہیں احرام کھول دو، حسین کہتے ہیں احرام کھول دو۔ اے میرے مالک، حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج ہے، حجت کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے مکہ کی حدود سے نکلنا شروع کیا۔ حاجیوں نے جاتا ہوا حسین دیکھا، ایک دوسرے کو کاندھے مارے، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کہاں جا رہے ہیں۔ آخر حاجیوں کا قافلہ حسین کے پیچھے چلا۔ فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو چلاتے چلاتے وہاں جا کے اپنے گھوڑے کو روکا جہاں اس کے نانا نے خم غدیر پہ پلانوں کا ممبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ حسین وہاں سواری کو لے کے رکے۔ حسین نے پیچھے مڑ کے حاجیوں کے رس کی طرف دیکھا۔ حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حج کیوں نہیں پڑھتے؟ طواف کیوں نہیں کرتے؟ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ اب تو جا رہا ہے، اب یہاں سے آخر تک میرا سوال ہے، کوئی مولوی مجھے بتائے کیا طواف ہو گیا، کیا ان کی نماز ہو گئی؟ سار کوئی کہے گا نہیں ہوئی تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس عبادت سے بیٹا نکل جائے اللہ وہ قبول نہیں کرتا تو جس سے باپ نکل جائے۔ امام حسین نے آواز تھوڑی تیز کر جا رہے ہیں، طواف کعبہ سے حسین نکل رہے ہیں۔ جاتے جاتے حسین نے عباس کو دیکھا۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے۔ میں کل والے دن کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ، چلو میں لفظ تبدیل کرتا ہوں۔ کعبے کی چھت نے عباس کے قدم چومے۔ اس سے پہلے عباس کا بابا علی بھی خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا۔ حضرت بلال حبشی بھی خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے۔ جب فتح مکہ پہ رسول نے کہا تھا کہ بلال کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دے، حضرت بلال حبشی جلدی جلدی خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے۔ کعبہ کی چھت پہ جا کے بلال پریشان ہو گئے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا دائیں بائیں کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا مولا زمین پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا تو چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، اب تو نے کعبے کی چھت پہ بھیج دیا ہے، اب سوچ رہا ہوں نیچے منہ کر کے اذان دوں اوپر منہ کر کے اذان دوں۔ رسول نے سنی کتابوں میں لکھا ہے، رسول نے کہا دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجمع میں سے ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے، مجمع میں سے ڈھونڈ علی کہاں کھڑا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی طرح منہ کر کے اذان کیوں دلوائی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یا علی انت مثل الکعبہ، تو میری امت میں عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے۔ متوجہ ہیں صاحبہ؟ کعبہ کی چھت پہ آ کے عباس نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ کیا کہنے غازی تیرے خطبے کے۔ عباس کعبے کی چھت پہ، اب اگر ذہنوں میں نقشہ بناؤ گے تو لطف ہی دوبالا ہو جائے گا۔
حاجی طواف میں، عباس کعبے کی چھت پہ، حسین دور کھڑے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے۔ عباس نے منہ آسمان کی طرف کہا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ کہا تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بے قدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو حسین کی طرف ہاتھ کر کہا اس کے بابا کی قدموں کی وجہ سے۔ ماتمی بندے بیٹھے ہو سخی عباس سے سوال کریں، مولا علی آپ کے بھی تو بابا ہی ہیں، آپ کہہ دیتے میرے بابا کی وجہ سے۔ فرمایا جہاں حسین کھڑا ہو وہاں اپنا تعارف نہیں کرواتے۔ تعریف ہے حسین جس نے اس گھر کو اس کے بابے کی قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے میں عباس کے خطبے کی 3 سطریں پڑھنے لگا، جو کل والے دن مولا عباس نے خطبہ دیا۔ مولا فرماتے من کان بیت العمش اصبح قبلۃ، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ غازی سنا رہا۔ مولا فرماتے یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا ہے، اسے طواف کے قابل ہم نے بنایا ہے، اسے سجدہ گاہ ہم نے بنایا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد غازی کا جملہ نہ ہو میں مرضی کی جگہ پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار۔ الکافر والفاجرہ، اے کافرو اے فاجرو اے کافرو اے فاجرو۔ مجمع چپ ہو گیا، غازی کعبے کی چھت میں کھڑا ہو کے حاجیوں کو کافر کہہ رہا تھا، فاجر کہہ رہا تھا۔ آؤ مولا غازی سے پوچھے مولا یہ تو حاجی ہے، یہ تو طواف کر رہے ہیں، تو نے کافر اور فاجر کیسے کہہ دیا؟ فرمایا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ ایک جگہ پہ کر دے تجھے حسین کا واسطہ۔ اے کافرو اے فاجرو۔ وہ حاجی ہیں ان کے بدن پہ احرام ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور عباس کہہ رہا ہے کافر ہو فاجر ہو، وہ کافر ہو او فاجر ہو، او کافر ہو او فاجر ہو۔ میں نے کوشش منبر پہ کی ہے کہ ہمیشہ زندگی میں وہ پڑھا جائے جو معصوم کی زبان سے نکلا ہے۔ یہ غازی زامن ہے، کسی کتاب میں جہاں سیرت عباس لکھی ہو وہاں سخی عباس کا یہ خطبہ لکھا ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس نے دیا، اس میں یہ جملہ نہ ہو، مجھے غازی معاف نہ کرے۔ مولا فرماتے ہو کافر ہو او فاجر ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روک دیا ہے؟ کعبہ اوڑ کے حسین کے کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ میں آخری جملہ پڑھنے لگا، عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے پہ ہاتھ کر روک کے تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی آواز آئی مولا غازی کو روک دے، اگر یہ بولتا رہا